بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رزق کی کشادگی، دولت اور برکت آئے تو قرآن پاک ہمیں اس کا واضح راستہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النوح میں فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ ترجمہ: میں نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، آپ کا گھر پیسوں سے بھر جائے گا۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 بار یہ تسبیح پڑھو، پیسہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا گھر واقعی پیسوں سے بھر جائے؟ آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے کہ تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ فجر کی نماز کے بعد پڑھی جانے والی یہ خاص تسبیح، جسے روزانہ صرف 100 بار پڑھنے کی عادت بنا لی جائے، اللہ کے فضل سے رزق کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ بے شمار لوگ اس عمل کو آزما چکے ہیں اور اپنی زندگی میں واضح تبدیلی محسوس کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ تسبیح اخلاص کے ساتھ پڑھی جائے گی تو ایسا وقت بھی آئے گا کہ پیسہ آنا آسان اور سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ یہ بابرکت عمل مکمل طریقے سے سیکھ سکیں۔ ناظرین، آج میں رزق کے اس راز کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جس سے ہمارے بزرگ ہمیشہ فقیروں، مسکینوں، تنگ دستوں، کرائے کے مکانوں میں رہنے والوں، ان لوگوں کو بتاتے تھے جن کے گھروں میں رزق کی ہوا رک جاتی ہے۔ آج کے دور میں ایسا کوئی گھر نہیں جس میں پریشانی نہ ہو۔ کسی کے پاس بجلی بل کی فکر ہے، کسی کے بچوں کی فیس ادا نہیں ہو پا رہی ہے، کسی کے گھر میں برکت نہیں، آج تنگی ہے، مہینے کے آخر میں ہاتھ خالی ہیں، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو فٹ پاتھوں پر سڑکوں کے کنارے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ مایوسی بڑھتی ہے، دل بوجھل ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ شاید اس کے نصیب میں خوشحالی لکھی نہیں، مگر ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ کی کلمات میں وہ طاقت ہے جو فقیر کو امیر کر دیتی ہے، تنگ دستے کو کشادہ رزق دے دیتی ہے، اور خالی گھروں میں ایسی برکتیں اتارتی ہے کہ انسان حیران رہ جائے۔ یہ تسبیحات اپنے اندر دولت کی کنجیاں رکھتی ہیں، گھروں سے نحوست، بے برکتی اور شیطانی اثرات کو نکال دیتی ہیں اور اللہ کی رحمت کو کھینچ کر لاتی ہیں۔ اگر کوئی فقیر بھی ہو، تنہا بھی ہو، یا کسی کے در پر کھڑا بھی ہو، لیکن یقین کے ساتھ یہ عمل کر لے تو اللہ کے خزانے اس پر کھل جاتے ہیں، نصیب بدل جاتے ہیں اور رزق کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے۔ تو اب میں آپ کو وہ آسان ترین عمل بتانے جا رہا ہوں جو آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ عمل اتنا طاقتور اور مجرب ہے کہ بے شمار لوگوں نے اسے پڑھ کر اپنی زندگی بدلتے دیکھی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں پیسہ رکے، دولت برکت قائم رہے، قرض ختم ہو، ہاتھ کشادہ ہو اور اللہ کے خزانے آپ پر کھل جائیں، تو فجر کے بعد پوری یکسوئی کے ساتھ اس تسبیح کا یہ عمل لازمی کریں۔ اس تسبیح میں خزانے ہیں جو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ یہ تسبیح انسان کے مقدر میں برکت، رحمت، آسانی اور خوشحالی لکھ دیتی ہے، اس لیے اسے فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یقین رکھیں اور دیکھیں کہ کس طرح اللہ آپ کی زندگی میں ایسی خوشحالی لاتے ہیں جس کا آپ نے خواب بھی نہیں دیکھا۔ جب انسان یقین اور توکل کے ساتھ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ توکل عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی سپرد کرنے کے ہیں۔ حضرت غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے توکل کی تعریف یہ بیان فرمائی ہے کہ توکل یہ ہے کہ دل کا اعتماد صرف اس ذات پر ہو جو کارساز حقیقی ہے۔ اسی طرح زبان میں ہے کہ اللہ پر توکل یہ ہے
کہ متوکل کو معلوم ہو کہ اس کے رزق اور تمام معاملات کا کفیل صرف وہی ہے، صرف اسی کی طرف مائل ہو، غیر کے سہارے کا محتاج نہ ہو۔ علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توکل نام ہے دنیا و آخرت کی مصلحتوں کے حصول اور مضرتوں کے دفاع میں اللہ عز و جل پر صدق اعتماد کا، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر اپنی محنت و کوشش کے نتائج اور واقعات کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے، اسباب و علل کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں اور براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں نظر آئے۔ بظاہر اسباب و علل ناموافق ہو، مگر یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ یہ ناموافق حالات ہمارے کام میں ذرہ برابر بھی مؤثر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصل قوت و قدرت عالم اسباب سے ماورا ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ متوکل انسان تو ہم پرست نہیں ہو سکتا، کیونکہ تو ہم پرست بے یقینی کی زندگی گزارتا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے، کئی آستانے بدلتا ہے، بالآخر مایوسی ہی اس کا مقدر ٹھہرتی ہے۔ متوکل انسان کامیابی پر اپنی تدبیر پر اتراتے ہوئے غرور اور تکبر کی راہ اختیار نہیں کرتا، بلکہ اپنے مالک کی حقیقی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اور اگر نتیجہ اچھا نہ بھی نکلے تب بھی اس میں اپنے خالق رب ذوالجلال کی حکمت و مصلحت سمجھتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا انسان اس بات کو یقینی طور پر سمجھتا ہے کہ اسباب اختیار کر لینے کے بعد بھی مؤثر بذاتی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ توکل مسلمان کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور کوئی کام کرو تو ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اور اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ آیت کریمہ میں توکل کی اہمیت و حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ توکل بے دست و پائی اور ترک عمل کو نہیں کہتے، بلکہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر چھوڑ دینے کا نام ہے، یعنی تمام اسباب و امور اختیار کرنے کے بعد بھی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو فتح و ظفر تمہارا مقدر نہیں بن سکتی۔ اس لیے مرد مومن کو یہی حکم ہے کہ توکل بھروسہ صرف اور صرف اپنے خدا پر رکھیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اہل کفار صلح کی طرف جھکے تو تم بھی صلح کے لیے تیار ہو جاؤ اور مصالحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرنا کہ کہیں اہل کفار تمہیں دھوکہ نہ دے جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، ان کے فریب کا دعویٰ ہرگز کامیاب نہ ہوگا، اور اگر وہ صلح کے لیے جھکے تو بھی جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہیں تو کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ ہی کافی ہے، اسی نے اپنے اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید فرمائی۔ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت میں آنے والے مسائل مشکلات میں بھی اللہ کے بھروسے پر کام کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ایسی طاقت ہے جسے زوال نہیں، وہ ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں، چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے، اور میں نے تو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، کہہ دیجئے کہ میں تم میں سے اس کے سوا اپنے کام کی مزدوری نہیں مانگتا، جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے اور اس زندہ رہنے والا پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں۔ حضور خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلم امت کو ہر قسم کے مسائل مشکلات و تکالیف میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اختیار کرنے کی بار بار تاکید کی گئی۔ اسی طرح پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کو بھی توکل علی اللہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی، اور خود اولو العزم رسول کرام علیہم السلام کی زبانوں سے عملاً
اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام جب تنا سال و سال تک اللہ کے بھروسے پر تبلیغ اسلام فرماتے رہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہوتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نوح علیہ السلام کا حال سنائیے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کے آیتوں کے ساتھ میرا نصیحت کرنا تم پر شاق گزرتا ہے تو اللہ پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے، تو تم اپنی تدبیر کو اور اپنے شریکوں کو خوب مضبوط کر لو، پھر تم پر تمہاری تدبیر چھپی نہ رہے، پھر اس کو مجھ پر پورا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ سورہ یونس آیت نمبر 71 غور کیجئے۔ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دشمنوں کی ہر قسم کے مکر و فریب، سازش اور لڑائی جھگڑے کے مقابلے میں استقامت اور عزمیت کے ساتھ اللہ پر توکل اور اعتماد کا اظہار اس پیغمبرانہ شان سے فرما رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کو جب ان کی قوم اپنے دیتاؤں کے قہر و غضب سے ڈراتی ہے تو وہ جواب میں فرماتے ہیں کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ ہو کہ میں ان دیتاؤں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، پھر تم سب مل کر میرے ساتھ دعو کر لو، پھر مجھے مہلت نہ دو، میں نے اللہ پر جو میرا پروردگار اور تمہارا پروردگار ہے بھروسہ کر لیا ہے۔ جو بھی اسباب مہیا ہو انہیں اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب اپنی طویل بیماری کے بعد اللہ تعالیٰ سے شفا یابی کے لیے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ کیا ایک شخص کا زمین پر پاؤں مارنا اس کی 20 سال کی بیماری کی شفا کا علاج ہے یا نہیں؟ لیکن انہوں نے اللہ کے حکم سے یہ کمزور سبب اختیار کیا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کے زمین پر پاؤں مارنے سے پانی کا ایسا چشمہ جاری کر دیا جس سے غسل کرنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کی 20 سال کی بدن کی متعدد بیماریاں ختم ہو گئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے کی تفصیلات کے لیے سورہ انبیاء آیت نمبر 83-84 اور سورہ صاد آیت نمبر 41-44 کی تفسیر کا مطالعہ کر لیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس واقعہ سے ہمیں متعدد سبق ملے۔ 2 اہم سبق یہ ہے۔ پہلا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا دے سکتے تھے، مگر دنیا کے دارالاسباب ہونے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ کچھ حرکت کرے، یعنی کم از کم اپنے پاؤں کو زمین پر مارے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ جو بھی اسباب مہیا ہوں ان کو اس یقین کے ساتھ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکم سے کمزور اسباب کے باوجود کسی بڑی چیز کا بھی وجود ہو سکتا ہے۔ اسباب تو ہمیں اختیار کرنے چاہیے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے کہ وہ اسباب کے بغیر بھی چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، اور اسباب کی موجودگی کے باوجود اس کے حکم کے بغیر کوئی بھی چیز وجود میں نہیں آ سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، جلانے کے سارے اسباب موجود تھے، مگر حکم خداوندی ہوا کہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی بن جائے، تو آگ نے انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ وہ آگ جو دوسروں کو جلا دیتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا سبب بن گئی۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر طاقت کے ساتھ چھری چلائی گئی، اگر چھری بھی کاٹنے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہوتی ہے۔ اللہ نے اس چھری کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن کو نہ کاٹنے کا حکم دے دیا تھا، لہذا کاٹنے کے اسباب کی موجودگی کے باوجود چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن نہیں کاٹ سکی۔ اسباب، ذرائع، وسائل کا استعمال کرنا منشاء شریعت اور حکم الہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب وسائل کو اختیار کرنا بھی فرمایا اور اس کا حکم بھی دیا، خواہ
لڑائی ہو یا کاروبار، ہر کام میں حسب استطاعت اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، لہذا جائز و حلال طریقے سے اسباب وسائل کو اختیار کرنا بھی اللہ کی ذات پر کامل یقین کرنا توکل اللہ کی روح ہے۔ چنانچہ ایک بدو اونٹ پر سوار ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹ کو یوں ہی چھوڑ کر اللہ پر توکل کروں تو میرا اونٹ مجھ پر مل جائے گا، میرا اونٹ مجھ کو مل جائے گا یا اس کو باندھ کر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو باندھ کر خدا پر توکل کرو۔ توکل کی تعلیم مسلمانوں کو اس لیے دی گئی کہ وہ بے جا پریشان نہ ہوں، انہیں اضطراب لاحق نہ ہوں، کیونکہ بندے کی زندگی میں بھی ایسے بہت سے مقامات آتے ہیں جہاں وہ مجبور ہوتا ہے، لہذا مجبور کی حالت میں وہ بے چین نہ ہو بلکہ اللہ کی طرف وہ اپنے معاملہ کو سپرد کر دے۔ اور زندگی میں ایسے بہت سے خطرات ٹوٹ پڑتے ہیں جن سے احتیاط کرنے اور بچنے کے باوجود بندہ بچ نہیں پاتا، تو ایسے خطرات میں پڑھ کر بیکار اپنی جان نہیں کھپانی چاہیے، بلکہ مرضی الہی پر راضی رہ کر اللہ کو اپنا وکیل و دستگیر جاننا چاہیے۔ مصیبت کے ماروں کو سکون دینے والا، غمگینی کو راحت بخشنے والا، فریادوں کی پکار سننے والا وہی ہے، وہی پروردگار ہے، اور اسی پر ہمارا توکل ہونا چاہیے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ ایک عابد نے خدا کی زیارت، دیدار و ملاقات کے لیے 40 دن کا چلہ کیا، دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا تھا۔ اعتکاف کی وجہ سے خدا کے مخلوق سے یکسر جدا تھا اور اس کا سارا وقت آوازاری اور راز و نیاز میں گزرتا تھا۔ 36ویں رات اس عابد نے ایک آواز سنی، شام کو دمہ کے بازار میں فلاں تانبا ساز کی دکان پر جاؤ اور اپنی مراد پالو۔ عابد وقت مقررہ سے پہلے پہنچ گیا اور مارکیٹ کی گلیوں میں تانبا ساز کی اس دکان کو ڈھونڈنے لگا۔ وہ کہتا ہے، میں نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو تانبے کی دیگچی پکڑے ہوئے تھی اور اسے ہر تانبا ساز کو دکھا رہی تھی، اسے وہ بیچنا چاہتی تھی۔ وہ جس تانبا ساز کو دیگچی دیتی وہ اسے تول کر کہتا 4 ریال ملیں گے، بڑھیا کہتی 6 ریال میں بیچوں گی۔ کوئی تانبا ساز اسے 4 ریال سے زیادہ دینے کو تیار نہ تھا۔ آخرکار وہ بڑھیا ایک تانبا ساز کے پاس پہنچی جو اپنے کام میں مصروف تھا۔ بڑھیا نے کہا، میں یہ برتن بیچنے کے لیے آئی ہوں اور اسے 6 ریال میں بیچوں گی، کیا آپ خریدیں گے؟ تانبا ساز نے پوچھا، صرف 6 ریال میں کیوں؟ بڑھیا نے دل کی بات بتاتے ہوئے کہا، میرا بیٹا بیمار ہے، حکیم نے اس کے لیے نسخہ لکھا ہے جس کی قیمت 6 ریال ہے۔ تانبا ساز نے دیگچی لے کر کہا، ماں یہ دیگچی بہت عمدہ اور قیمتی ہے، اگر آپ بیچنا ہی چاہتے ہیں تو میں اسے 30 ریال میں خریدوں گا۔ بوڑھی عورت نے کہا، کیا تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میں واقعی 30 ریال دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے برتن لیا اور بوڑھی عورت کے ہاتھ میں 30 ریال رکھ دیے۔ بوڑھی عورت بہت حیران ہوئی اور دعا دیتی جلدی سے اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ عابد کہتا ہے، میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، جب وہ بڑھیا چلی گئی تو میں نے تانبا ساز سے کہا، چاچا لگتا ہے آپ کو کاروبار نہیں آتا۔ بازار میں کم و بیش سبھی تانبا ساز دیگچی کو تولتے تھے اور 4 ریال سے زیادہ کسی نے اس کی قیمت نہیں لگائی، اور آپ نے 30 ریال میں اسے خریدا ہے۔ بوڑھے تانبا ساز نے کہا، میں نے برتن نہیں خریدا، میں نے اس کے بچے کا نسخہ خریدنے کے لیے اسے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اس کے 1 ہفتے تک اس کے بیمار بچے کی دیکھ بھال کے لیے پیسے دیے ہیں۔ میں نے اسے اس کے لیے یہ قیمت دی کہ گھر کا باقی سامان بیچنے کی نوبت نہ آئے۔ عابد کہتا ہے، میں سوچتا اور اس کو دیکھتا رہ گیا، اتنے میں غیبی آواز آئی، چلہ کشی سے کوئی میری زیارت کا شرف حاصل نہیں کر سکتا، گرنے والے کو تھامو اور غریب کا ہاتھ پکڑو، میں نے خود تمہارے پاس چل کر آؤں گا۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو وہ تسبیح بتاتا ہوں جو آپ نے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔
اور انشاءاللہ رزق آپ کے گھر میں دریا کی طرح رہے گا، دولت آپ کے قدم چومے گی اور اللہ کی رحمتیں آپ کے دروازے پر ڈیرے ڈال دیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین، وہ تسبیح جو آپ نے فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، اس کا طریقہ اور فضیلت جاننا بہت ضروری ہے تاکہ آپ اپنی زندگی میں رزق، برکت اور سکون حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے فجر کی نماز ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد کم از کم آپ نے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھیں، جتنا پڑھنا چاہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اللہ کی رحمت، برکت اور ہر قسم کی خوشی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دل کی سختیاں نرم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے لازمی تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی فاطمہ حضرت فاطمہ کو دی تھی۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اور یہ ہر گھر میں برکت، رزق فراوانی اور پریشانیاں، بیماریاں، دل کے دکھ اور دیگر بری چیزوں کو دور کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ یعنی تسبیح فاطمہ خاص طور پر ان گھروں کے لیے جہاں رزق کی تنگی ہو، پریشانی ہو، گھریلو مشکلات ہوں، تو یہ تسبیح ہر بیٹی، ہر گھر اور ہر انسان کے لیے قیمتی نعمت ہے، اور روزانہ اس کو پڑھنے سے اللہ کی خاص رحمتیں نصیب ہوتی ہیں اور گھر کے ماحول میں سکون اور خوشحالی آتی ہے۔ اس کے بعد دل میں اپنی تمام پریشانیاں، مسائل اور مشکلات رکھتے ہوئے آپ نے 100 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ناظرین، اس تسبیح کی فضیلت اتنی عظیم ہے کہ جو شخص دل و جان سے اسے پڑھتا ہے، خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر مقصد میں برکت پیدا فرماتا ہے، رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، بیماریاں دور کرتا ہے اور ہر معاملے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تسبیح چھوٹی سی ہے مگر اثرات میں بہت بڑی ہے۔ روزانہ پڑھنے والے کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، زندگی میں روشنی آتی ہے اور اللہ کی رحمت ہر کام میں نظر آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ اخلاص رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مفید ہے، اور جو شخص روزانہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد، تو اس کے گھر میں پیسوں کی فراوانی ہو جاتی ہے۔ اس کے پاس اتنا پیسہ آتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، پھر آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پھر آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کے بعد آخر میں پھر دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، یہ تسبیح پڑھنے کا عمل جاری رکھیں، یقین اور توکل کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ اللہ کس طرح اپنے بندے کی زندگی میں چھوٹی کرامت اور بڑی آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ گھر میں برکت آتی ہے، رزق میں کمی دور ہوتی ہے اور انسان کی زندگی میں خوشحالی کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو اس تسبیح کو آپ نے روزانہ اپنی عادت میں شامل کرنا ہے اور دل سے پڑھیں تاکہ اللہ کی رحمت آپ کے ہر معاملے میں شامل ہو جائے۔ تو آپ اس عمل کو لازمی کریں۔ آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس بابرکت تسبیح کو اخلاص، یقین اور پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں حلال رزق کی ایسی برکت نازل فرما کہ تنگی فکر اور محتاجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ یا رب، ہمارے دلوں کو قناعت، شکر اور صبر سے بھر دے، اور جو ہاتھ تیرے سامنے اٹھے انہیں کبھی خالی نہ لوٹا۔ اے اللہ، جو بھی یہ تسبیح فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھے، اس کے رزق میں ایسی کشادگی عطا فرما کہ پیسہ آنا آسان اور سنبھالنا مشکل ہو جائے، اور وہ یہ ہر حال میں تیرا شکر گزار بندہ بن جائے۔ یا اللہ، ہمارے جائز حاجات پوری فرما، ہمارے گھروں میں سکون، اولاد میں فرما برداری اور زندگی میں خیر ہی خیر عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے
اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔